بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تازہ ترین خبروں تبصروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 16 جون اور دن ہے سوموار کا۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ پھیلتی جا رہی ہے اور خونی ہوتی جا رہی ہے اور دونوں طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ ایران کا پلڑا بھاری ہے، وہ اس لیے کہ اسرائیل نے جو سوچا تھا اس کے بالکل برعکس، اس کے اندازوں اور توقعات کے برعکس ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران کی تمام فوجی قیادت، اعلیٰ ترین آرمی چیف سمیت پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف اور جوہری پروگرام سے جڑی ہوئی ساری کی ساری قیادت کو ہلاک کر دیا۔ اس کا اندازہ یہ تھا کہ شاید ایران جو ہے وہ خوفزدہ ہو جائے گا اور اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دے گا جیسا کہ ایران اس وقت دے رہا ہے۔ یہ لڑائی چوتھے دن میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران نے جو رسپونڈ کیا، ایران نے جو رد عمل دیا، جو مزاحمت کی، اس کی توقع اسرائیل کو ہرگز نہیں تھی۔ اب جنگ بندی کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور مختلف دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، عالمی رہنماؤں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، اور اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو پھر یہ لڑائی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ، برطانیہ اور یورپ مل کر لڑیں، یا پھر یہ ہے کہ یہ جنگ بندی ہو۔ لیکن جنگ بندی کن اصولوں کی بنیاد پہ ہوگی؟ اور دوسرا یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ اب یہ جنگ کب تک جاری رہے گی، کیونکہ اب اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ لڑائی کب تک جاری رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی لیڈرشپ نے ببانگ دہل دو ٹوک انداز میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ لڑائی اب ہم ختم کریں گے، اور انہوں نے جنگ بندی کی تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں، اپیلیں مسترد کر دی ہیں، بلکہ جنگ بندی کے بارے میں وہ کالز ہی ریسیو نہیں کر رہے اور اپنے طور پر وہ تنہا لڑ رہے ہیں۔ اب چونکہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ اس لڑائی کو، اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس لڑائی میں امریکہ بھی شریک ہو جائے، برطانیہ بھی شریک ہو جائے۔ اور کیوں وہ آخر چاہتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپ جو ہے اس کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں اور یہ لڑائی ایک اتحاد کے طور پر لڑی جائے؟ ایک رپورٹ ہے ہمارے سامنے، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ راز پنہاں ہیں کہ اسرائیل آخر کیوں ایسا چاہتا ہے۔ کیا وہ تنہا ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا جبکہ وہ خود ایک جوہری طاقت ہے؟ اور کیا وہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے بغیر بالکل عضو معطل ہے؟ کیوں، کس چیز سے وہ ڈر رہا ہے؟ ایک رپورٹ ہمارے سامنے، اس کا ذرا ہم جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ دونوں ممالک میں اس وقت جو طاقت کا توازن ہے، دونوں ممالک میں کیا صورتحال ہے۔ ایران کتنے پانی میں ہے اور اسرائیل میں کتنا دمخم ہے۔ ایران بمقابلہ اسرائیل افواج کا ایک تقابلی جائزہ ہے۔ برطانیہ میں قائم تھنک ٹینک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز IISS کی یہ رپورٹ ہے، دا ملٹری بیلنس 2023 رپورٹ ہے، اور اس میں دیگر معتبر ذرائع کے مطابق ایران اور اسرائیل کی فوجی طاقت کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کی فوجوں کی تعداد کیا ہے؟ عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق مختلف یورپی ممالک اور اداروں کی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے پاس 6,10,000 فعال فوجی اہلکار ہیں، جن میں 3,50,000 فوج میں، 1,90,000 پاسداران انقلاب میں، 18,000 بحریہ میں اور 33,000 فضائیہ میں اور 15,000 ایئر ڈیفنس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس 3,50,000 کی ریزرو فوج بھی ہے، یعنی مذکورہ اہلکار متحرک فوج کا حصہ نہیں، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو یہ 3,50,000 جو ریزرو فوج ہے وہ بھی ایران بلا سکتا ہے اور اس سے جنگ لڑ سکتا ہے، اور یہ 3,50,000 بھی ٹرینڈ فوجی ہیں، ہر طرح کی لڑائی لڑنے کے اہل ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایران میں 18 سال اور اس سے زائد عمر کے ایرانی مردوں کے لیے کچھ معافیوں کے ساتھ فوجی خدمات لازمی ہوتی ہیں، یہ وہاں کا قانون ہے۔ اور اس رپورٹ کے مطابق بھی اب اسرائیل کے پاس 1,69,500 فعال فوجی ہیں۔ بہت زیادہ فرق ہے، 1,69,500 اور ایران کے پاس ہیں 6,10,000۔ اس کے بعد جن میں سے 1,26,000 فوج میں اور 9,05,000 بحریہ میں اور 34,000 فضائیہ میں شامل ہیں۔ اس طریقے سے اس تناسب کو دیکھا جائے
تو زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں 6,10,000 اور کہاں 1,69,000 فوج اور 3,50,000 فوج اس کے علاوہ ریزرو ہے۔ اسرائیل کے پاس جو ریزرو ہے وہ ہے 4,65,000 اور اسرائیل میں بھی 18 سال سے زائد عمر کے بیشتر نوجوان مرد اور خواتین کے لیے فوجی خدمات لازمی ہیں، تاہم وہاں بھی بعض معاملات پر کچھ افراد کے لیے چھوٹ ہے۔ اب آتے ہیں جی، اگر اس ساری دیکھا جائے تو اس میں ایران کا جو پلڑا ہے وہ بہرحال بھاری ہے، کیونکہ 6,10,000 پھر اس میں 3,50,000 پھر 1,90,000 پھر 18,000 پھر 37,000 پھر فضائیہ میں 15,000۔ صرف فضائیہ میں جو ہے وہ سبقت حاصل ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل کے پاس اس کے بعد دفاعی بجٹ یا فوجی اخراجات۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ اپریل 2024 کے مطابق ایران نے 2023 میں 10 ارب ڈالر خرچ کیے، جو 2022 کے مقابلے میں 0.6% زیادہ تھے۔ اس طرح اسرائیل نے 2023 میں 27 ارب ڈالر خرچ کیے، جو 2022 کے مقابلے میں 24% زیادہ تھے۔ اس اضافے کی ایک بڑی وجہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد فلسطین پر اسرائیلی حملے ہیں۔ اب جنگی آلات کا جائزہ لیں تو الجزیرہ کے مطابق دا ملٹری بیلنس 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق ایران کے پاس کم از کم 10,513 جنگی ٹینک اور 6,798 توپیں، 640 سے زیادہ بختربند گاڑیاں اور فوج کے پاس 50 ہیلی کاپٹر، جبکہ پاسداران انقلاب کے پاس 5 ہیلی کاپٹر ہیں۔ اس طرح اسرائیل کے پاس تقریباً 400 جنگی ٹینک، 530 توپیں اور 1190 سے زیادہ بختربند گاڑیاں ہیں۔ اب ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایران اور اسرائیل کی سرحد آپس میں نہیں ملتی، تو اس لیے یہ لڑائی جو ہے وہ ساری کی ساری میزائلوں سے اور ڈرون حملوں سے اور اس کے بعد فضائی لڑائی ہے، اور زمینی لڑائی زمینی لڑائی کا امکان ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد دا ملٹری بیلنس 2023 کے مطابق ایرانی فضائیہ کے پاس 312 جنگی طیارے ہیں اور پاسداران انقلاب کے پاس مزید 23 جنگی طیارے ہیں۔ فضائیہ کے پاس 2 حملہ آور ہیلی کاپٹر، فوج کے پاس 50 اور پاسداران انقلاب کے پاس 5 ہیلی کاپٹر ہیں، وہ بھی جنگی ہیں۔ اس طرح اسرائیل فضائیہ کے پاس 345 جنگی طیارے اور 43 حملہ آور ہیلی کاپٹر ہیں، یعنی اگر اس کا ہم موازنہ کریں تو 312 ایران کے پاس ہیں اور اسرائیل کے پاس 345 ہیں، یعنی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ بحریہ دا ملٹری بیلنس 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق ایران کے پاس 17 ٹیکٹیکل آبدوزیں، 68 گشتی اور ساحلی جنگی جہاز، 7 کارویٹ، 12 لینڈنگ بیری جہاز اور 11 لینڈنگ کرافٹ اور اس کے بعد 18 لاجسٹک اور سپورٹ گاڑیاں ہیں۔ اسرائیل کے پاس 5 آبدوزیں ہیں اور 49 گشتی اور ساحلی جنگی جہاز ہیں۔ اس طریقے سے ایران کو بحریہ پہ سبقت حاصل ہے اسرائیل کے معاملے میں۔ فضائی دفاعی نظام، ایئر ڈیفنس سسٹم، اسرائیل کا فضائی دفاعی آئرن ڈوم سسٹم پر انحصار کرتا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اس نے متعدد بار ایران کے بیشتر میزائلوں کو روکا ہے۔ یہ نظام ایک ریڈار سے لیس ہے جو آنے والے میزائلوں کا پتہ لگاتا ہے اور اس کی رفتار اور سمت کا تعین کرتا ہے، اور اس کے بعد کنٹرول سینٹر سے یہ حساب لگاتا ہے کہ آیا میزائل اسرائیلی شہروں کے لیے خطرہ ہیں یا نہیں، اور جو میزائل خطرہ نہیں ہوتے انہیں خالی میدانوں میں گرنے دیا جاتا ہے، اور اگر خطرہ ہوں تو میزائل فائرنگ یونٹ اسے مار گرانے کے لیے میزائل داغتا ہے۔ اور اسرائیل بھر میں 10 آئرن ڈوم بیٹریاں نصب ہیں۔ دیگر نظام درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو روکتے ہیں۔ ڈیوڈ سلنگ 40 سے 300 کلومیٹر تک کے میزائلوں کو روکتا ہے، جبکہ ایرو سسٹم 2400 کلومیٹر تک کی رینج والے میزائلوں کو روکتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، جو کہ 4 لیئرز پہ مشتمل ہے، یہ سارے کا سارا بریچ ہو چکا ہے،
اور ایران نے جو حالیہ حملے کیے ہیں اس میں کوئی بھی سسٹم پہلی باؤنڈری بھی اس نے کراس کی، دوسری بھی اور تیسری بھی اور چوتھی بھی، اور اس طریقے سے ایران نے اب تک جس شہر کو چاہا اور جس ہدف کو چاہا نشانہ بنایا اور نقصان پہنچایا۔ اس میں فوجی تنصیبات بھی ہیں، اس میں توانائی کی تنصیبات بھی ہیں، اس میں عام شہری علاقے بھی ہیں، یعنی اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور ایران نے اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ مکمل طور پر غیر مؤثر کر دیا۔ اور ایرانی دفاعی نظام جو ہے وہ فروری 2025 میں ایران نے کم فاصلے اور اونچائی والے آذرخش فارسی میں بجلی دفاعی سسٹم کو تعینات کیا تھا۔ یہ ایک انفراریڈ ڈیٹیکشن سسٹم ہے جو ریڈار اور الیکٹرو آپٹک سسٹم سے لیس ہے تاکہ اہداف کا پتہ لگا کر انہیں روکا جا سکے۔ اسے گاڑیوں پر بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے پاس مختلف قسم کے زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل دفاعی نظام موجود ہیں، جن میں سے 42 سے زائد طویل فاصلے تک مار کرنے والے روسی ساختہ S-300، S-200 اور مقامی باور 373 شامل ہیں۔ 59 سے زائد سسٹم درمیانے فاصلے کے امریکی 23 MIM ہاک اور 2J HQ-2J اور خردار 15 اور 279 کم فاصلے کے چینی ساختہ CHSA-4 اور اس کے بعد 9K331 TOR-M1 جیسے نظام شامل ہیں۔ بیلسٹک میزائل امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹڈی اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کے مطابق ایران کے پاس کم از کم 12 مختلف قسم کے درمیانے اور کم فاصلے مار کرنے والے بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ ان میں تندر 69 رینج 150 کلومیٹر سے لے کر خرم شہر اور سجیل رینج 2200 کلومیٹر تک کے میزائل شامل ہیں۔ اس طرح اسرائیل کے پاس کم از کم 4 مختلف قسم کے چھوٹے، درمیانے اور درمیانی رینج کے بیلسٹک میزائل ہیں، جن میں لورا رینج 280 کلومیٹر سے لے کر جیریکو 3 رینج 4800 سے 6500 کلومیٹر تک شامل ہیں۔ جوہری صلاحیتیں کا موازنہ کیا جائے تو امریکی ادارے آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کے مطابق اسرائیل کے پاس اندازاً 90 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ اس طرح ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہونے کا امکان نہیں، لیکن اس کا جوہری پروگرام جدید ہے اور کئی جوہری تنصیبات اور تحقیقی مراکز چلاتا ہے۔ اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے 2000 کی دہائی میں اوائل میں ایک فتوے کے ذریعے ہتھیاروں کی تیاری پر پابندی عائد کی تھی، لیکن مئی 2025 میں ایران نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایران کے وجود کو خطرہ لاحق ہوا تو وہ اپنے جوہری پالیسی تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن اب جو سچویشن ہے جناب، اب موجودہ صورتحال کے مطابق جو پچھلے چند دنوں سے لڑائی چل رہی ہے اس کے مطابق، اور یہ لڑائی شروع ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اسرائیل اس دوران جوہری مواد حاصل کر چکا ہے، اور ایسا جوہری مواد جس سے جوہری بم بنائے جا سکتے ہیں، جوہری ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے اس کے پاس کم از کم 9 ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ہے، جبکہ انٹیلیجنس سورسز یہ کہتے ہیں کہ ایران یہ صلاحیت حاصل کر چکا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل اتنا جارحانہ انداز میں اس نے اس کی لیڈرشپ کو، ایران کی قیادت کو جو ہے وہ ہلاک کیا، اور ابھی بھی اس کا ٹارگٹ جو ہدف ہے وہ اس کا جوہری پروگرام ہی ہے، کیونکہ اگر ایران جوہری پروگرام اپنا جاری رکھتا ہے اور جوہری قوت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس کی سپرمیسی اور اس کی جو دھاک بٹھائی ہوئی ہے وہ برقرار رہ سکے، کیونکہ ایران جو ہے وہ واحد شیعہ ریاست ہوگی جس کے پاس جوہری طاقت ہوگی اور جوہری ہتھیار ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان مسلم امہ کا واحد ملک ہے جس کے پاس یہ صلاحیت ہے، اور اگر ایران کے پاس ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں جو شیعہ مسلک ہے وہ اپنے آپ کو تگڑا محسوس کرے گا، اور اسرائیل کے گرد و نواح میں شیعہ مسلک کے بہت زیادہ آبادی موجود ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن جس کی وجہ سے
اسرائیل جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دیتا ہے، اور اس کی کوشش ہے نیتن یاہو کی کہ یا تو یہ لیڈرشپ ہی ساری کی ساری فنا کر دی جائے اور ایران میں رجیم چینج آپریشن کیا جائے، اور رجیم چینج کر کے اپنی پسند کی وہاں پہ حکومت اور اپنے پسند کے لوگوں کو وہاں پہ اقتدار دے دیا جائے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت چل رہا ہے، اور جہاں تک ہے یہ لڑائی کب تک جاری رہے گی، تو اس کے لیے کیونکہ یہ جو جوہری پروگرام والی بات ہے جی، جوہری صلاحیت والی، تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی اسرائیل کے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے بھی یہ بات وہاں پہ کی ہے کہ انٹیلیجنس اطلاع تھی کہ ایران جوہری بموں کے لیے مواد تیار کر لے گا، اور وہ اپنے تحفظ کے لیے اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے۔ اور ابھی بھی جو بات چیت چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایران کو اس عمل سے روکا جائے۔ تو جہاں تک ہے لڑائی کرنے کی اور یہ جنگ جاری رہنے کی، تو اس میں جی اسرائیل کا خیال ہے کہ یہ 2 ہفتے تک یہ جنگ جاری رہے گی، لیکن ایران کا ایسا کوئی خیال نہیں، اور وہ یہ سلسلہ کہتے ہیں کہ اب دراز ہو سکتا ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔